دو ایسے صدقے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت لا سکتے ہیں اور آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بڑی امید سے دعا مانگی مگر وہ قبول ہوتی نظر نہیں آئی؟ آپ نے محنت تو بہت کی لیکن برکت نہ ملی، رزق آیا بھی مگر پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی بندہ ایک دیتا ہے اور اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یعنی صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں کئی گنا برکت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب پیسے زیادہ ہوں گے تب دیں گے، جب حالات بہتر ہوں گے تب صدقہ کریں گے، مگر وہ وقت اکثر کبھی نہیں آتا اور برکت بھی ہماری زندگی سے دور رہتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی تم اللہ کی راہ میں جتنا دو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو ایسے 2 صدقے بتانے والا ہوں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ اتنے آسان کہ امیر ہو یا غریب ہر کوئی انہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن ان کا اثر اتنا عظیم ہے کہ جس نے انہیں اپنی عادت بنا لیا اس کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھلے، اس کے رزق میں برکت آئی اور اس کے گھر میں خیر و رحمت اترنے لگی۔ آخر وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ اس سے پہلے ذرا اپنے بزرگوں کی زندگی پر غور کیجیے۔ ان کے پاس آج جیسی سہولتیں نہیں تھیں، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار اور نہ ہی اتنے وسائل، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی۔ تھوڑا ہوتا تھا پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا، مہمان آ جاتے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ مگر صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے سے کوئی بھوکا خالی نہیں لوٹتا تھا، کوئی پیاسا آتا تو اسے پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا۔ لیکن آج ہم نے وہی عادت چھوڑ دی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پہلے اپنے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر دوسروں کی مدد کریں گے، پہلے قرض اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مگر وہ دن نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے تم دو پھر اللہ دے گا، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سوچئے، جب خود اللہ فرما رہا ہے تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھر دوں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا، تو اس سے بڑا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس، ہم اس وعدے پر پورا یقین نہیں کرتے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق کو روکتا نہیں بلکہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دعاؤں کو رد نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ 2 ایسے آسان صدقے کون سے ہیں جنہیں ہر انسان کسی بھی حال میں کر سکتا ہے، جن کی خاص تعلیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے؟ بھائیوں، صدقہ کوئی معمولی خیرات نہیں ہے۔ صدقہ دراصل آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا ایسا سرمایہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس عطا فرماتا ہے۔ بس اس حقیقت کو سمجھ لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے۔ اب وہ دو صدقے سن لیجئے جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ پہلا صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی ایک بڑی نشانی یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، کبھی خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر کھانا بھیجتے ہیں، اللہ آپ کے گھر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ کسی مزدور کو ایک وقت کی روٹی کھلاتے ہیں، اللہ آپ کے مال میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیوں، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو بھوکا ہوگا، کوئی غریب، کوئی مزدور، کوئی مسافر، کوئی یتیم یا کوئی ضرورت مند جس نے شاید پورے دن کچھ نہ کھایا ہو۔ بس ایک انسان کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیجئے، چاہے ایک وقت کی سادی روٹی ہو یا سالن، کم ہو یا زیادہ، لیکن خلوص کے ساتھ ہو۔ اللہ کی قسم، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ اور اب دوسرا صدقہ، پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ واقعہ غور سے سنیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا جس سے زندگی میں بہت سے گناہ سرزد ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا اور زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کی قسم، صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اتنا عظیم اجر ملا تو پھر کسی پیاسے انسان کو پانی پلانے کا اجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا ہوگا۔ کسی مزدور کو پانی پلانا، کسی مسافر کی پیاس بجھانا، کسی بچے کو پانی دینا یا کسی ضرورت مند کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اور ذرا یہ بھی سوچئے، اگر آپ کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیں تو جب تک لوگ اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، ہر گھونٹ کے ساتھ آپ کے نامے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ سو رہے ہوں گے، نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ آپ کام کر رہے ہوں گے، نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے اور نیکیاں لگاتار آپ کے نامے اعمال میں شامل ہوتی رہیں گی، اور یہی نیکیاں آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں اور آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہیں۔ بھائیوں، یہی ہیں وہ دو عظیم صدقے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ ان کے لیے نہ بہت زیادہ مال چاہیے، نہ بھرا ہوا بینک اکاؤنٹ، بلکہ صرف ایک سچی نیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت۔ اور جب نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کو بھی اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں صدقے کیسے کیے جائیں، کب کیے جائیں اور ان کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ صدقے کسی خاص دن، کسی خاص وقت یا کسی خاص مقدار کے پابند نہیں ہیں۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کر دیجئے۔ کیونکہ آئیے
اب ان دو عظیم صدقوں کو تفصیل سے جانتے ہیں، کیونکہ صدقے کا سب سے بہترین وقت وہی ہے جب دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کا کوئی بندہ سامنے ہو۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ یعنی صبح کیا گیا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب طریقہ بھی سن لیجئے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی یا کھانے کا ڈبہ ساتھ رکھ لیجئے، راستے میں کوئی ضرورت مند مزدور یا بھوکا انسان ملے تو اسے دے دیجئے، یا ہفتے میں ایک بار کسی غریب گھرانے کے لیے کھانا بھیج دیجئے۔ مقصد صرف ایک ہو، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور نیت رکھیں یا اللہ میں یہ صرف تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر کو آباد رکھ۔ اور اب پیاسے کو پانی پلانے کا طریقہ، اپنے گھر یا دکان کے باہر ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیجئے اور روز اسے ٹھنڈے پانی سے بھر دیجئے، یا کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیجئے۔ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کے نامے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صدقہ چاہے چھوٹا ہو اسے چھپا کر کیجئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا اپنی عادت بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا یہ ایسے آسان اعمال ہیں جنہیں ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بھوکا یا پیاسا نظر آئے اسے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ آج ہی کسی ضرورت مند کی مدد کیجئے اور دعا کیجئے، یا اللہ میں نے تیری رجا کے لیے دیا ہے، تو میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر میں خیر و رحمت نازل فرما۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں کو خیر و رحمت سے بھر دے اور ہمیں صدقہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔